السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروا فاطمہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ردا، بہت شکریہ تمہارا، تم نے اتنی مدد کی میری۔ بی بی جی ایسے نہ کہیں، میں تو غلام ہوں جی، آپ کا کہاں ماننا ہی کام ہے میرا۔ امل ردا کی بات پر مسکرا دی۔ بس بی بی میرا نام نہ لیجیے گا ورنہ میں تو ماری جاؤں گی۔ کچھ نہیں ہوگا ردا، تم بھروسہ رکھو مجھ پر، اور اب جاؤ اس سے پہلے کہ بی بی سرکار آ جائیں اور باتیں سنائیں۔ جی امل بی بی، ردا نے سر کو خم دے کر کہا اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ امل نے موبائل چھپایا اور اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ ہر طرف عجیب سی ہلچل اور خوف سا محسوس ہوا امل کو، اس لیے وہ سیدھی شمسا کے روم میں گئی۔ امی میں آ جاؤں؟ دروازے پر رک کر امل نے اجازت طلب کی۔ امی صدقے میری جان۔ امل جب تم امی کہتی ہو نا، سیروں خون بڑھ جاتا ہے میرا۔ شمسا کھل اٹھی۔ امل بھی مسکرائی۔ اچھا سنیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ حویلی کی ہوا کافی خطرناک محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ ہاں ہوئی تو ہے، شمسا نے طے شدہ کپڑے الماری میں رکھ کر امل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور وہ کیا بات ہے؟ امل نے ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی رکھتے ہوئے سوال کیا۔ سلمان شاہ اپنی نئی بیوی کو لے کر حویلی پہنچ گئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہی جو سچ ہے امل۔ کس معصوم کی قسمت پھوٹی ہے اب بتائیے ماں۔ ارے امل، اس بار تم مجھ جیسے یتیم یا سمینہ جیسے کم عمر ڈرپوک کو نہیں بیاہ کر لائے، بلکہ بلا کی حسین عورت کو دلہن بنا کر لائے ہیں شاہ جی۔ خدا خیر کرے اس حویلی اور اس کے مکینوں کی۔ اب شمسا پرسوچ انداز میں بولی۔ چھوڑے تائی امی، آپ کیوں اتنی ہمدرد بن رہی ہیں؟ تم بتاؤ آج کیسے میرے کمرے کا رخ کر لیا؟ ہاں تائی امی، آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ مجھے وہ اسپیشل آملیٹ اور پراٹھا بنا کر دیں۔ یہ دوپہر کے 2 بجے تم نے ناشتہ کرنا ہے امل؟ ہاں نا، دل کر رہا ہے، امل نے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح کہا۔ اچھا آ جاؤ، چلیں کچن میں۔ شمسا امل کو لیے کچن کی طرف چل دی۔ ارے آپ کو کیا ہوا چھوٹی تائی امی؟ امل نے سمینہ کو ایک کونے میں کام کرنے کے ساتھ آنسو بہاتے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم اپنا کام کرو۔ سمینہ نے امل کو بری طرح جھٹک دیا۔ کیا ہو گیا سمینہ؟ تم دکھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کو بھی کر دو۔ شمسا نے سمینہ کو ڈپٹا تھا، وہ کچن سے فوراً ہی باہر نکل گئی۔ مت کریں تائی امی، وہ بیچاری پہلے ہی دکھی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہاں کیا کر رہی ہو چشمش؟ بریانی بنا رہی ہوں۔ ہیں، گھاس پر کون سی بریانی بنتی ہے بھائی؟ مہابیر نے حیرانی سے سوال کیا۔ خیالوں کی، جس پر نشمیہ نے گمسم سے انداز میں جواب دیا۔ کون سا چینی کا جہاز ڈوب گیا تمہارا جس کی فکر میں گھل رہی ہو تم؟ پیپرز آ گئے اور مجھے کچھ نہیں آتا، اس لیے پریشان ہوں میں۔ نشمیہ روحان سی ہو گئی۔ ارے یار، رونا نہیں، وہ بھی پیپرز کی ٹینشن لے کر۔ نشمیہ کی آنکھوں میں آنسو دے کر مہابیر گڑبڑا گیا۔ اچھا بتاؤ کون سا سبجیکٹ ویک ہے زیادہ؟ الجبرا۔ نشمیہ نے انگلی سے اینک ناک پر ٹکائی۔ یار چشمش، بیسک میتھس ہوگی، میں کروا دوں گا، رونا بند کرو، مہابیر نے کہا تو نشمیہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ ویسے پہلے تو تم ڈرتی تھی مجھ سے اور اب تو دوستی ہو گئی ہے ہماری، مہابیر نے بتیسی نکال کر کہا۔ مگر نشمیہ نے نہ زبان سے کچھ کہا اور نہ تاثرات میں کوئی فرق آیا۔ ہو گئی ہے نا دوستی چشمش؟ مہابیر نے تصدیق چاہی۔ کہہ سکتے ہیں بھائی۔ بھائی؟ مہابیر کو صدمہ لگا۔ جی بھائی، نشمیہ نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پھر سے کہا۔ ظالم عورت، ایک انتہائی سوبر اور ہینڈسم لڑکے کو بھائی کہتے تو میں شرم نہ آئی؟ مہابیر تڑپ اٹھا۔ واٹ؟ عورت؟ جبکہ نشمیہ نے بھی مہابیر باقی ساری بات اگنور کر کے صرف عورت لفظ پر فوکس کیا۔ ہاں عورت۔ آئی بڑی زبردستی کی بہن۔ مہابیر منہ میں بڑبڑاتا اٹھ کر چلا گیا۔ بدتمیز کہیں کا، نہ جانے کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتا ہے سر کھانے۔ نشمیہ نے خاصے اونچی آواز میں کہا۔ سول ڈپارٹمنٹ سے۔ مہابیر نے بغیر مڑے اونچی آواز میں نشمیہ کا جواب دیا۔ نشمیہ غصے سے تل ملا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واہ شاہ جی، دل میں گھر کر گئے ہیں آپ تو۔ ہاں، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے ستارہ بیگم۔ بس تم مجھے بیٹے کی خوشی دی تو میں تمہارا غلام ہو جاؤں گا۔ سلمان شاہ کی آنکھوں میں چمک امڑ آئی۔ خدا خیر کرے گا شاہ جی، خیر کرے گا خدا، ستارہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور باہر کا رخ کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاہ جی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں تم ٹھہرو، میں ملازمہ کو کہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے شاہ جی، ہم ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ ستارہ جہاں نے ایک ادا سے کندھے سے سرکتا شفون کا دوپٹہ دوبارہ کندھوں پر ڈالا۔ میں شمسا یا سمینہ کو کہہ دیتا ہوں، تم مت جاؤ۔ سلمان شاہ پھر بولے۔ کون؟ وہ آپ کی دونوں بیویاں؟ رحم کرے شاہ جی، مجھے پر
کیا پتہ وہ زہر ملا دے، میں تو خواہ مخواہ ماری جاؤں گی نا۔ اوف، وہ ایک تو تم کوئی بات مانتی ہی نہیں ہو۔ بات مان کر ہی تو یہاں تک آ گئی ہوں۔ شاہ جی، ستارہ جہاں نے سلمان شاہ کی طرف ایک نظر ڈال کر جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی گھٹیا عورت؟ ستارہ بیگم نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا کہ ایک مردانہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر فوراً مڑ کر دیکھا تو فراز شاہ غصے سے دانت پیسے ستارہ بیگم کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ آئے گھر ہیں ہمارے بہت دیر کے بعد، بیٹھیے، ہم ذرا خود کو بلا کر لاتے ہیں۔ طویل گفتگو ممکن ہے، سرد ہے موسم، ہم اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر لاتے ہیں۔ ستارہ بیگم نے شیلف سے ٹیک لگائے فراز شاہ کو دے کر کہا، بلکہ یہاں تو ہم آپ کے گھر آئے ہیں فراز شاہ، چلیں کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی آپ سے چائے کا پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی محبت سے۔ بکواس بند کرو ذلیل عورت، اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فراز شاہ گھبرائے۔ نہ شاہ جی، ذرا تحمل سے کام لیں، ارے ابھی تو پرانے حساب چکتا کرنے ہیں۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ہر انسان کے لیے عبرت کا نشان بنو گی تم، گھٹیا بازاری عورت۔ واہ فراز شاہ، ایک عام سی لڑکی کو بازاری عورت بنانے کا شرف بھی تو آپ کو ہی پہنچتا ہے۔ چلے چھوڑے پرانی باتیں، اب تو باتیں نہیں ہوں گی اور حساب پرانے۔ ستارہ جہاں نے کلائی میں پہنی سرخ کانچ کی چوڑیاں کھنکائیں اور اسی وقت شمسا کچن میں داخل ہوئیں تو فراز شاہ نے ایک حقارت بھری نظر ستارہ جہاں پر ڈالی اور باہر نکل گئے، جبکہ شمسا نے پہلے فراز شاہ کو جاتے دیکھا اور پھر شیلف کے ساتھ کھڑی اس لال پری کو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل، کہاں تھی تم؟ میں سارا دن تمہاری کال کا انتظار کرتا رہا۔ ہاں، وہ آج ہم بی بی سرکار کے ساتھ مارکیٹ گئے تھے۔ مگر کیوں؟ مہربان نے سوال کیا۔ شادی کی شاپنگ کرنے، عمل نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ عمل، تم نے مہابیر سے ہی شادی کرنی ہی تھی تو میری زندگی میں کیوں آئی تھی؟ مہربان غصے سے بولا۔ کیونکہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ تو اس مہابیر سے شادی کیوں کر رہی ہو اور کیوں بار بار شادی کا کہہ کر میرا دل چلاتی ہو؟ مہربان پہلے سے بھی زیادہ غصے سے بولا۔ کیا ہو گیا مہربان، اتنا کیوں غصہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس گھر کے باقی لوگوں کے غصے اور حقارت کا سامنا میں صبح شام کرتی ہوں۔ ایک آپ سے بات کر کے تھوڑا سکون ملتا ہے، اور آپ بھی اب میرا انہی باتوں سے دل چلائیں۔ عمل کی آواز میں افسوس تھا۔ عمل یار، میں نہیں رہ سکتا اب تمہارے بغیر۔ تم کیوں نہیں سمجھتی یہ بات؟ تم بار بار اپنی اور مہابیر کی شادی کا ذکر کر کے مجھے تکلیف دو گی تو ایسے ہی ریئیکشن ہوگا نا میرا۔ پاگل، محبت کرتا ہوں تم سے، اتنا تو سمجھو۔ اور مہربان کی آخری بات پر عمل دل سے مسکرائی، فوراً ہی سارے گلے شکوے بھول گئی۔ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں مہربان؟ یار، تمہارا جلاد باپ اور بھائیوں کی حیوانگی اور درندگی کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی تم سے بات کرنے کی جرت کی ہے، بغیر محبت کے تو اتنی ہمت کوئی نہیں کر سکتا نا، مہربان نے سرد آ بھر کر کہا۔ عمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ دل باغ باغ ہو جاتا تمہاری گھنگروں کی چھنکار جسے ہنسے سن کر عمل کا چہرہ حیا کے رنگ سے لال ہو گیا۔ اچھا، وہ نا مجھے ایک کام تھا آپ سے۔ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، حکم کرو، مہربان نے الفاظ کا جادو عمل پر چلایا۔ مجھے نا کچھ میگزینز چاہیے۔ کیسے میگزین؟ مہربان نے سوال کیا۔ میں آپ کو نام لکھ کر میسج کرتی ہوں، آپ مجھے لا دیں شہر سے۔ عمل، ابھی کچھ دن تو شہر کا چکر لگنا مشکل ہے، کیونکہ بابا گئے ہوئے ہیں شہر، وہ واپس آئیں گے تبھی میں جا سکوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی۔ ویسے تمہیں میگزین پڑھنے کا شوق کب سے ہو گیا ہے؟ مہربان نے محبت سے پوچھا۔ بچپن سے ہے، عمل نے مختصر جواب دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا بی بی، آپ کو عادلہ بی بی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ میرا کتابوں میں سردی ہے، پڑھائی میں مصروف تھی جب ملازمہ نے آ کر عادلہ کا پیغام دیا۔ میرا اسی وقت کتابیں رکھ کر چلی گئی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ اس کی پھپھو اسے کس قدر مس کر رہی ہوں گی۔ آج 4 دن بعد میرے کمرے کا رخ کیے تم نے میرا دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوئی تو عادلہ نے افسوس سے کہا، سوری پھپھو، میں پیپرز کی تیاری کر رہی تھی، اور پھر آئے دن اماں سائیں مارکیٹ لے جاتی ہیں۔ ہاں میری لاڈو تو اب خیر سے اپنے گھر والی ہونے والی ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے پھپھو، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ میرا کے چہرے پر زمانوں کی سی تھکن چھا گئی۔ اداس نہ ہو میرے بچہ، اللہ سائیں تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں پھپھو، وہی کرے گا، کیونکہ یہاں تو سگا بھائی بھی سگا نہیں بنتا۔ مت اداس ہوا کرو میری چندہ، بہت بری لگتی ہو منہ بسور کر۔ عادلہ نے کھینچ کر میرا کو گلے لگایا۔ بہت اچھی ہیں پھپھو آپ۔ ارے میں نہیں، تم اچھی ہو اس لیے ایسا کہہ رہی ہو، ورنہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کیسی ہوں میں۔ اچھا چھوڑیں، سب یہ بتائیں شاہ زین کا کوئی پیغام آیا ہے آپ کو؟ ہاں میرا، تمہیں کس نے بتایا؟ آپ کی آنکھوں کی چمک نے، میرا نے خوشی سے کہا۔ عادلہ بھی ہنس دی۔ جو دروازہ لاک کر کے آؤ، پھر دکھاتی ہوں، عادلہ نے کہا تو میرا اٹھی اور دروازہ لاک کر کے واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ ویسے پھپھو،
پہلے تو آپ کو اپنے بیٹے کی کوئی خبر، کوئی تصویر ہی نہیں ملتی تھی، یہ معجزہ کب سے ہوا؟ میرا نے تجسس سے سوال کیا۔ جب سے تمہارا باپ اور چچا مجھ سے مکمل طور پر غافل ہوئے ہیں تب سے، ورنہ پہلے تو جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا، جس میں تمہاری ماں بھی پیش تھی۔ پھپھو پلیز بھول جائیں پرانی باتیں۔ نہیں میرا، یہ باتیں تو میں قبر میں اترنے تک نہیں بھولوں گی کہ کیسے ان نام نہاد اپنوں نے میری جنت کو ڈھہ کر اپنا آشیانہ آباد کیا تھا۔ اس گھر میں تم واحد ہو جس سے مجھے محبت ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم پیدا ہوئی تھی میں نے سوچا تھا کہ شاید زندگی مجھے میرے بیٹے سے ملا دے تو میں تمہیں اپنی بہو بناؤں گی، ورنہ اس گھر کے ہر فریق سے نفرت ہے مجھے۔ میرا سر جھکا گئی۔ اچھا اٹھو تم اور الماری کے دوسرے خانے کو کھولو اور ایک بیگ پڑا ہے اٹھا کر لاؤ۔ عادلہ کے کہنے پر میرا ایک چھوٹا سا بیگ نکال کر لے آئی۔ عادلہ نے بیگ کھول کر ایک خوبصورت شال نکالی۔ یہ دیکھو، میرے بیٹے نے اپنی پہلی کمائی سے یہ تحفہ مجھے بھیجا ہے۔ عادلہ نے شال کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خوشی سے میرا کو بتانے لگی۔ میرا خاموشی سے لبوں پر مسکراہٹ سجائے عادلہ کی خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ پہلی بار اچھی ہے نا میرا؟ بہت زیادہ اچھی ہے پھپھو، میرا نے خوشی سے جواب دیا۔ او ہاں میرا، یہ خط بھی ہے، میرے بیٹے نے پہلی بار مجھے خط لکھا ہے، اور بدقسمتی دیکھو میں پڑھ بھی نہیں سکتی۔ ارے اتنی سی بات پر اداس ہو رہی ہیں آپ؟ میں ہوں نا، میں پڑھ دیتی ہوں، لائے مجھے دیں۔ میرا نے عادلہ کے ہاتھ سے خط لے کر کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میری پیاری امی، میری بہادر امی، میں آپ کا بدقسمت بیٹا جس نے ماں باپ کے بغیر بچپن، لڑکپن اور اب جوانی میں قدم رکھ لیا۔ امی مجھے یاد تو کرتی ہوں گی نا؟ آپ کو پتہ ہے میں اگلے ماہ 26 سال کا ہو جاؤں گا، اور میری بدقسمتی دیکھتی ہیں آپ کہ ان 26 سالوں میں ایک بار بھی آپ کی گود میں سر نہیں رکھ سکا، ایک بار بھی آپ کو گلے نہیں لگا سکا۔ دادی جان کہتی ہیں کہ تمہاری ماں نے میرا شیر بیٹا مروا دیا، لیکن میں یقین نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے میری امی بہت بہادر ہیں، آپ کا بیٹا بھی بہت بہادر ہے۔ امی بہت جلد آپ کو اس قید سے نکال کر لے جاؤں گا اور اپنے بابا کا بدلہ بھی لوں گا۔ میرا انتظار کیجیے گا پیاری امی، آپ کا بیٹا شاہ زین۔ خط پڑھتے پڑھتے ہی میرا اور عادلہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ کسی ایک لفظ کو پڑھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ خط کسی 26 سال کے مرد نے لکھا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی 9-10 سال کے بچے نے اپنی ماں کی یاد میں دل کے خون سے یہ خط لکھ کر بھیجا ہو۔ کئی بار عادلہ نے وہ خط میرا سے پڑھوانے کے بعد چوم کر آنکھوں پر لگایا اور سنبھال کے رکھ دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ اچھا ہو گیا سواش، تھینک یو، آپ نے بہت مدد کی میری۔ ارے نہیں زہرا، آپ کا پیپر اچھا ہو گیا یہی بہت ہے میرے لیے، زہرا جواباً مسکرائی۔ آج آخری پیپر سے بھی جان چھوٹ گئی۔ ہاں بس دعا کریں مارکس بھی اچھے آ جائیں سواش، پھر میں آپ کو ٹریٹ دوں گی۔ ہاں ہاں ڈن کریں مس زہرا۔ ڈن ہے باس، زہرا بھی مسکرائی۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، مجھے اور مہابیر کو گاؤں واپس جانا ہے۔ اوکے پھر ملتے ہیں جب واپسی ہوگی، اللہ حافظ۔ زہرا کے جانے کے بعد سواش سیدھا مہابیر کے ہاسٹل کے کمرے میں آئے، لیکن کمرہ لاک تھا۔ سواش نے مہابیر کا نمبر ڈائل کیا جو کہ بند جا رہا تھا، اور پھر باری باری ارحان، راہب اور شہید کے نمبر ڈائل کیا جو کہ سب کے سب بند تھے۔ یہ خبیث پھر مجھے شیر کی کچھار میں اکیلا پھینک کر چلا گیا۔ لعنت و مہابیر تیری پیدائش میں بھی۔ سواش غصے سے پیر پٹکتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور پیکنگ شروع کی۔ چل بیٹا سواش، اب اس لعنتی کے حصے کی بے عزتی بھی تیرا مقدر ہے۔ سواش نے بیگ کندھے پر ڈالا اور بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ارے سواش بھائی کدھر چلے؟ کسی نے سواش کو جاتے ہوئے آواز دی۔ جہنم میں، چلے گا کیا؟ سواش نے جل بھن کر جواب دیا۔ نہ بھائی اکیلے ہی جاؤ، عیش کرو، بس یہ سندیسہ لیتے جاؤ۔ ایک پرچی پکڑا کر وہ ساتھ والے کمرے والا لڑکا چلا گیا۔ ناردرن ایریاز جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، ویکیشنز ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ تمہارا پیارا بھائی مہابیر شاہ۔ تو واپس تو آ کتے، تیرا میں قیمہ بناؤں گا۔ سلام تایا سرکار۔ وعلیکم السلام۔ نہیں آیا وہ نافرمان؟ نہیں تایا سرکار۔ تو تم کیا لینے آئے ہو؟ تم بھی وہیں رہ جاتے۔ تایا سرکار وہ تو چلا گیا دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز، میں کہاں جاتا، مجھے تو گھر ہی آنا تھا۔ سواش نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اچھا زیادہ زبان نہ چلاؤ اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، ایسی نافرمان اولاد گلے پڑی ہے کہ جان کو آ گئی ہے۔ ابراہیم شاہ نے آہستہ آواز میں کوسا۔ مجھے کچھ کہا تایا سرکار؟ ہاں زہر لا دو مجھے، لا کے دے سکتے ہو؟ سواش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر جاؤ دفعہ ہو، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ابراہیم شاہ چنگھاڑے۔ سواش نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایک تو پہلے ہی فراز اور اس کا بیٹا گدی کے تعاقب میں بیٹھے ہیں، اوپر سے میری اولاد ایسی نالائق ہے کہ خود گنوا رہی ہے۔ خدا ہدایت دے مہابیر تمہیں۔ ابراہیم شاہ لاؤنج میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے رہے۔ سرکار چائے، بی بی سرکار چائے لے کر آئیں۔ نہیں چاہیے، دفعہ ہو جا، اپنی منحوس شکل گم کرو۔ ابراہیم شاہ دھاڑے اور بی بی سرکار خاموشی سے سر جھکائے واپس مڑ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
عمل بی بی کے کچھ رسالے مہربان لالا نے بھیجے ہیں۔ رضا نے میگزینز عمل کو دیے۔ عمل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ رضا کو بھیج کر عمل نے اپنی وہی جینس اور شرٹ نکالی اور پہن کر شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ماڈل عمل شاہ۔ خود پر ایک تکبر بھری نگاہ ڈال کر عمل نے زیر لب کہا۔ عمل نے موبائل کو ایک جگہ فکس کیا اور میگزین میں چھپے ماڈلز کی طرح پوز دے کر کچھ تصویریں بنائیں اور مزید کچھ پوز دیکھنے کے لیے میگزین کے صفحے پلٹنے لگی کہ ایک اشتہار پر عمل کی نظریں جم گئیں۔ ایسا ہی تو کوئی موقع چاہیے تھا۔ اوہ اللہ تیرا شکر ہے۔ عمل نے موبائل اٹھا کر میگزین میں لکھا نمبر ڈال کیا۔ ہیلو، جرار صدیقی بول رہے ہیں؟ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔